یہ واقعہ 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوتا ہے جب لندن تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ دریائے گزرگاہ ٹیمز کو عبور کرنے کے لیے ایک اور توسیع کی ضرورت واضح ہو گئی۔ یہ عجوبہ لندن کی ٹرانسپورٹیشن آرگنائزیشن کا صرف ایک اہم حصہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اس کی بھرپور تاریخ اور ثقافت کی تصویر بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ٹاور برج لندن کے بارے میں بات کریں گے جو دریائے ٹیمز پر واقع ہے۔ ٹاور برج لندن میں ایک گریڈ فرسٹ درج کردہ مشترکہ بیسکول اور سسپینشن پل ہے جو 1886 اور 1894 کے درمیان بنایا گیا تھا، جسے ہارس جونز نے ڈیزائن کیا تھا اور ہنری مارک برونیل کی مدد سے جان وولف پیری نے انجینئر کیا تھا۔ یہ ٹاور آف لندن کے قریب ریور ٹیمز کو عبور کرتا ہے۔ یہ پل لندن کے مشرقی سرے تک بہتر رسائی دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، جس کا مقصد 19ویں صدی میں اپنی تجارتی صلاحیت کو وسعت دینا تھا۔ اس پل کو ایڈورڈ پرنس آف ویلز نے اور الیگزینڈرا پرنس آف ویلز نے 1894 میں کھولا تھا۔ پل کی لمبائی 800 فٹ ہے اور یہ 213 فٹ برج ٹاور پر مشتمل ہے جو اوپری سطح پر دو ہاریزونٹل راستوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک مرکزی جوڑا بیسکوز جو جہاز رانی کی اجازت دینے کے لیے کھل سکتا ہے۔ اصل میں ہائیڈرولک طور پر چلنے والے آپریٹنگ میکانزم کو 1972 میں الیکٹرو ہائیڈرولک سسٹم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ پل لندن کی اندرونی رنگ روڈ کا حصہ ہے اور اس طرح یہ لندن کنجیشن چارٹ زون کی حد ہے۔ یہ ٹریفک کا ایک اہم راستہ ہے جس میں روزانہ 40,000 کراسنگ ہوتے ہیں۔ پل کا ڈیک گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں دونوں کے لیے آزادانہ طور پر قابل رسائی ہے، جبکہ پل کے جڑواں ٹاورز، ہائی لیول واک ویز اور وکٹورین انجن روم ٹاور برج نمائش کا حصہ ہیں۔ ٹاور برج لندن کا ایک قابل شناخت نشان بن گیا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایسٹ اینڈ آف لندن میں تجارتی ترقی میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں لندن برج کے نیچے کی طرف ایک نیا دریا عبور کرنے کا مطالبہ ہوا۔ سڑک کی سطح پر ایک روایتی فکس پل نہیں بنایا جا سکا کیونکہ یہ لندن برج اور ٹاور آف لندن کے درمیان پول آف لندن میں بندرگاہ کی سہولیات تک جہازوں کی رسائی کو منقطع کر دے گا۔ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے 1877 میں سر البرٹ جوزف الٹمین کی سربراہی میں ایک خصوصی سب وے کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ 50 سے زیادہ ڈیزائن جمع کرائے گئے تھے جن میں سول انجینئر سر جوزف بازلگیٹ کا ایک ڈیزائن بھی شامل تھا، جسے ہیڈ روم کی کمی کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ اس ڈیزائن کو 1884 تک منظور نہیں کیا گیا تھا جب یہ ایک باسکول پر بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سر جان وولف بیری کو انجینئر اور سر ہارس جونز کو آرکیٹیکٹ مقرر کیا گیا۔ 1885 میں تعمیر کی اجازت دینے والا پارلیمنٹ کا ایکٹ منظور کیا گیا اور اس میں واضح کیا گیا کہ افتتاحی مدت 200 فٹ کی واضح چوڑائی اور 135 فٹ کا ہیڈ روم فراہم کرے گی۔ ڈیزائن گوتھک اسٹائل میں ہونا چاہیے تھا۔ بیری نے ایک پل ڈیزائن کیا جس میں دو پل ٹاور ہیں جو گھاٹوں پر بنائے گئے تھے۔ مرکزی اسپین کو دو مساوی باسکوز میں تقسیم کیا گیا تھا جنہیں دریا کی ٹریفک کو گزرنے کی اجازت دینے کے لیے اٹھایا جا سکتا تھا۔ اس کی تعمیر 1886 میں شروع ہوئی جس کا سنگ بنیاد پرنس آف ویلز نے 21 جون کو رکھا اور اس میں 8 سال لگے۔ 432 لوگوں نے اس سائٹ پر کام کیا۔ 11,000 لانگ ٹن 12,320 شارٹ ٹن اسٹیل یوز ہوئی ہے ٹاور اور واک ویز کے فریم ورک کے لیے، جو اس وقت کارنیش گرینائٹ اور پورٹ لینڈ پتھر سے ملبوس تھے تاکہ اسٹیل ورک کی حفاظت کی جا سکے۔ جونز کا انتقال 1887 میں ہوا اور جارج ڈی اسٹیونسن نے اس منصوبے کو سنبھالا۔ اسٹیونسن نے جونز کے اصل اینٹوں کے اقباڑے کو زیادہ آرائشی وکٹورین گوتھک انداز میں بدل دیا، جس نے پل کو ایک مخصوص نشان بنا دیا اور اس کا مقصد پل کو قریبی ٹاور آف لندن کے ساتھ ہم آہنگ کرنا تھا۔ تعمیر کی کل لاگت 11,84,000 یورو آئی۔ ٹاور برج کو سرکاری طور پر 30 جون 1894 کو پرنس آف ویل نے کھولا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ٹاور برج کو لندن کی بندرگاہ کے لیے ایک اہم ٹرانسپورٹ لنک کے طور پر دکھایا جاتا تھا اور نتیجتاً یہ دشمن کی کارروائی کا ہدف تھا۔ 1940 میں ہائی لیول اسپین نے براہ راست ٹکر ماری جس سے ہائیڈرولک میکانزم منقطع ہو گیا اور پل کو ناکارہ کر دیا گیا۔ اپریل 1941 میں ایک پیراشوٹ کان پل کے قریب پھٹ گئی جس سے بیسکول ٹاورز اور انجن روم کو شدید نقصان پہنچا۔ 1942 میں دشمن کی کارروائی سے موجودہ انجن کو نقصان پہنچنے کی صورت میں تیسرا انجن نصب کیا گیا۔ پل کی لمبائی 800 فٹ ہے جس میں دو ٹاورز ہیں، ایک 213 فٹ بلند ہے جو گھاٹوں پر بنائے گئے ہیں۔ ٹاورز کے درمیان 200 فٹ کا مرکزی فاصلہ دو مساوی باسکوز میں تقسیم ہوتا ہے جسے 86 ڈگری کے زاویے تک بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ دریا کی آمد و رفت جاری رہ سکے۔ ہر ایک کا وزن 1,000 ٹن سے زیادہ ہوتا ہے۔ مطلوبہ قوت کو کم سے کم کرنے اور 5 منٹ میں اٹھانے کی اجازت دینے کے لیے متوازن ہوتے ہیں۔ دونوں سائڈ اسپین سسپینشن برجز ہیں۔
ہر ایک 270 فٹ لمبا ہے، جس میں سسپینشن راڈز پل کے اوپری واک ویز کے اندر موجود سلاخوں کے ذریعے ابٹمنٹس پر لنگر انداز ہوتے ہیں۔ پیدل چلنے کے راستے اونچی لہر کے وقت دریا سے 143 فٹ اوپر ہوتے ہیں اور لفٹوں اور سیڑھیوں کے ذریعے ان تک رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ بیسکول کو سال میں تقریباً 1000 بار اٹھایا جاتا ہے۔ دریا کی ٹریفک اب بہت کم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اسے سڑکوں کی ٹریفک پر ترجیح دی جاتی ہے۔ آج پل کو کھولنے سے پہلے 24 گھنٹے کا نوٹس درکار ہے اور کھلنے کے اوقات پل کی ویب سائٹ پر پیشگی شائع کیے جاتے ہیں۔ پل کو کھولنے کے لیے جہازوں کے لیے کوئی چارٹ نہیں ہے۔ ناظرین، ایک سینچری سے زیادہ گزر جانے کے بعد آج بھی ٹاور برج لندن اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے، اور پراپر مینٹیننس نے اس برج کو آج تک ٹورسٹ کی توجہ کا اہم مرکز بنا رکھا ہے۔ امید کرتے ہیں ٹیبل ٹاک کی یہ کاوش ہمارے ویورز کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔